الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کی عظمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نیک اعمال، عبادات، توبہ، ذکر الہی اور صدقہ و خیرات کی خصوصی اہمیت ہے۔ صدقہ نہ صرف انسان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ یہ مصیبتوں، بیماریوں اور آزمائشوں سے حفاظت کا بھی سبب ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ماہ محرم میں کیے جانے والے 7 بہترین صدقات کون سے ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے، تاکہ ہم بھی اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے مہینے میں 7 چیزوں کا صدقہ ضرور کریں، کیونکہ محرم کے مہینے میں ان 7 چیزوں کا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ سن کر آپ کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو 7 چیزوں کا صدقہ بہت پسند ہے تو ان 7 چیزوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو سن لیجئے، ان 7 چیزوں کا صدقہ کرنے سے پورا سال آپ کے گھر میں برکت رہے گی، تنگی کشادگی میں بدل جائے گی، آنسو ہنسی میں تبدیل ہو جائیں گے، تمام مصیبتیں ٹل جائے گی، قرض ادا ہو جائیں گے اور خوشحالی لوٹ آئے گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ 7ویں چیز کا صدقہ تو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے عام دنوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ نیکیوں، آرزوؤں اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا موسم بہار ہوتے ہیں؟ انہی میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مہینوں میں شمار فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندہ اگر خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ محرم کی فضیلت کو چند تاریخی واقعات تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ہمیں قربانی، ایثار اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان 7 صدقات کی جانب جو آپ نے محرم کے مہینے میں لازمی دینے ہیں، کیونکہ یہ 7 صدقات محرم کے مہینے میں ہی دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی صدقہ اگر اس ماہ مبارک میں دینے سے رہ گیا تو آپ کو وہ برکت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پورے 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج ہی ان تمام صدقات کی نیت کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سارا سال پچھتاتے رہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے صدقہ دینا ہے وہ ہے پانی کا صدقہ۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کا نام آتے ہی پیاس اور کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں پانی کا صدقہ کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جہاں پیاس کی شدت نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو صبر اور استقامت کا وہ سبق دیا جس نے دنیا کے سامنے ان کی عظمت کو روشن کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پانی پلانا اسلام میں انتہائی عظیم نیکی شمار کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔
بحوالہ سنن ابی داود۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ ناظرین ذرا سوچئے، اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی مسجد میں واٹر کولر رکھوا دیں، کسی محنت کش مزدور کو ٹھنڈا پانی فراہم کر دیں، یا پرندوں اور جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں تو یہ عمل اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے گرمی کے موسم میں ایک پیاسے مسافر کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی برکت سے ان کے کاروبار میں ایسی ترقی عطا فرمائی کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اس محرم میں نیت کریں کہ روزانہ کم سے کم ایک پیاسے کو پانی ضرور پلائیں گے۔ نمبر 2، دوسری چیز جس کا آپ نے صدقہ دینا ہے وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت اور برکت والی چیز ہے، وہ ہے اناج یا راشن کا صدقہ۔ محرم کے مہینے میں کسی غریب خاندان کے کچن کا چولہا جلا دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو روزانہ بھوک کے ساتھ سوتے ہیں۔ اسلام نے بھوک مٹانے کو بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ ایک غریب خاندان کے گھر آٹا، چاول، دال یا دیگر ضروری راشن پہنچا دیں تو ان کے چہروں پر آنے والی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی محبوب ہوگی۔ ایک شخص بہت پریشان حال تھا، اس نے کسی محتاج کے گھر راشن پہنچایا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے روزگار کے ایسے اسباب پیدا ہوئے جن کی اسے امید بھی نہ تھی۔ یہ صدقہ کی برکت تھی۔ محرم میں کوشش کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق کم سے کم ایک خاندان کی خوراک کا انتظام ضرور کریں۔ ناظرین، نمبر 3، تیسری چیز جس کا صدقہ اس مبارک مہینے میں آپ نے ضرور دینا ہے وہ ہے لباس کا صدقہ اور پردہ پوشی۔ یہ وہ صدقہ ہے جو پچھلے 2 صدقات سے بھی زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ ناظرین، اکثر ہم اپنی الماریوں میں وہ کپڑے رکھتے ہیں جو ہم نہیں پہنتے۔ اس ماہ مبارک میں وہ تمام کپڑے یا بازار سے نئے بھی خرید کر کسی ایسے سفید پوش کو لباس کا تحفہ دیں جس کے پاس تن ڈھانپنے کو اچھا کپڑا نہ ہو۔ یہ پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مناسب لباس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے جبکہ وہ برہنہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے جبکہ وہ بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو پانی پلائے جبکہ وہ پیاسا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب یعنی طہور پلائے گا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ ناظرین، اس حدیث سے اس صدقے کی جتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ اس مہینے میں صدقہ کرنے سے برکت اور نیکیاں 10 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے پرانے لیکن قابل استعمال کپڑے، نئے جوڑے، چادریں یا بچوں کے لباس کسی مستحق تک پہنچانا عظیم نیکی ہے۔ ایک نیک خاتون ہر سال محرم میں چند یتیم بچوں کو کپڑے دیا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ جب میں ان بچیوں کے چہروں پر خوشی دیکھتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں سکون نازل کر دیا ہو۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 4،
چوتھی چیز کا صدقہ تو اس سے بھی زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے، وہ ہے وقت اور خدمت کا صدقہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس مہینے میں کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشان حال کی بات سن کر اسے تسلی دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ دین اسلام ہمیں وقت دینے اور خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کریں، کسی بوڑھے شخص کی مدد کریں، کسی تنہا انسان کے پاس چند لمحے گزار لیں یا کسی ضرورت مند کے پاس کام آ جائیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ آج بہت سے بزرگ ایسے ہیں جن کے اپنے بچے بھی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر اس کا دل خوش کر دیں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب ہو سکتا ہے۔ محرم میں روزانہ کچھ وقت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ضرور نکالیں۔ نمبر 5، پانچویں چیز جس کا آپ نے محرم میں صدقہ کرنا ہے وہ ہے علم کی روشنی پھیلانا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قرآن کی آیت سکھا دیں، کوئی دینی کتاب تحفے میں دے دیں، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا دینی علم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کسی بچے کو ایک آیت سکھا دینا یا کسی کو صحیح راستے کی طرف موڑ دینا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کسی بچے کی تعلیم میں مدد کر دیں یا اسلام کی اچھی باتیں دوسروں تک پہنچا دیں تو یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خیر کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ایک اچھی اسلامی ویڈیو شیئر کرنا بھی علم پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس روح پرور ایمان افروز ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے نماز شروع کر دے، توبہ کر لے یا اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ نمبر 6، چھٹی چیز جس کا صدقہ اس ماہ آپ کریں گے وہ ان سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایسی مخلوق سے ہے جو بے زبان ہے۔ وہ ہے بے زبان جانوروں کی خوراک کا صدقہ۔ اسلام صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا درس دیتا ہے۔ محرم کی برکت صرف انسانوں تک محدود نہیں، گلی کے بے زباں جانوروں کو کھانا کھلانا یا پرندوں کو دانہ ڈالنا آپ کی زندگی سے بڑی مشکل کو ٹال سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب کا مستحق قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک بدکار عورت کا واقعہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ یا جوتا اتارا، اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس کے ذریعے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت بنی اسرائیل کی ایک گناہ گار عورت تھی، لیکن اس نے خلوص کے ساتھ ایک پیاسے جانور پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جانوروں کے ساتھ
حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیں، جانوروں کے لیے پانی رکھ دیں یا کسی بھوکے جانور کو خوراک دے دیں تو یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محرم کے مہینے میں اس نیکی کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے آخری نمبر 7ویں نمبر پر اور سب سے منفرد چیز کی طرف۔ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہے اخلاق اور معافی کا صدقہ۔ بہت سے لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن دلوں میں نفرتیں، بغض اور ناراضگیاں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی کسی کو معاف کر دینا بھی عظیم صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے عزت ہی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، ایسے رشتہ دار سے تعلقات بحال کر لیں یا دل سے کینہ نکال دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسی راحت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی۔ ایک شخص کئی سال اپنے بھائی سے ناراض رہا، پھر محرم کے مہینے میں اس نے صلح کر لی۔ وہ خود بیان کرتا تھا کہ مجھے ایسا سکون ملا جیسے میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ محترم ناظرین، یہ تھی وہ 7 چیزیں جس کا صدقہ محرم الحرام میں خصوصی طور پر اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا صدقہ، اناج کا صدقہ، لباس کا صدقہ، وقت اور خدمت کا صدقہ، علم کی روشنی کا صدقہ، جانوروں کی خوراک کا صدقہ اور اخلاق و معافی کا صدقہ۔ یاد رکھیے، اصل اہمیت کسی مخصوص مہینے میں ان چیزوں کی نہیں بلکہ اخلاص اور نیک نیت ہی ہے۔ محرم کیونکہ برکت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں نیکیوں کی طرف خصوصی توجہ کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آج ہی نیت کیجئے کہ آپ ان 7 میں سے کم ایک نیکی ضرور کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، محتاجوں کی مدد کریں، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنیں اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال اختیار کریں تو یقیناً دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ماہ محرم کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے، محتاجوں کی مدد کرنے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے۔ یا اللہ، ہمارے
صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا، مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اگر آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس روحانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید ایمان سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔